حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، براہیمی نظر بڑی مشکل سے ہوتی ہے مگر پیدا، حوث چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کی سیرت کے کمالات کیا ہیں؟ ایک تو دین، توحید، دعوت، اپنا کنبہ قبیلہ، اپنا خاندان، بیٹا، بیوی، بادشاہ سے کیسے نبڑے، باپ سے کیسے پیش آئے، ہجرت کیسے کی، اللہ کا گھر کیسے بنایا، دعائیں کیا مانگی، بڑھاپا۔ کیا یہ کسی ذات کا تذکرہ ہے؟ کیا یہ کسی ایک انسان کا تذکرہ ہے؟ ان ابراہیم کان امتن، آپ کو معلوم ہے قربانیوں کی داستان، امتحان کسی امتحان سے بھاگے نہیں، کسی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، پے در پے اللہ نے آزمایا، امتحان لیے۔ کسی امتحان میں یہ نہیں کہ اللہ میں نہیں دیتا۔ ایک تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیوں ہے بار بار؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 4 دفعہ ہے قرآن میں۔ ابراہیم علیہ السلام کا شروع سورہ بقرہ سے کرو، قرآن کے آخر تک ہر سورت میں، ہر پارے میں ابراہیم کا تذکرہ ملتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایک ادا اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک ایک بات کا تذکرہ کیا۔ مسجد الرحمان MUR کمیونٹی سینٹر۔ حمد و ثناء رب ذوالجلال اور درود و سلام بر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں۔ رمضان سے پہلے جو 2 مہینے ہیں رجب اور شعبان، وہ رمضان کی تیاری کے مہینے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے 2 ماہ پہلے دعا شروع کر دیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ رجب اور شعبان کی برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا، حج کے جو مہینے ہیں وہ معلوم ہے، الحج اشہر معلومات، معلوم مہینے پتہ ہے ساروں کو، یعنی کون سے مہینے؟ شوال، ذیقعد اور ذی الحجہ۔ اب حج تو ہوتا ہے ذی الحج کے 4 دنوں میں، اور اس سے پیچھے 2 مہینے یہ حج کی تیاری کے ہیں۔ یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان کا احترام ہے، اور یہ اس بات کی اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام ہے کہ ان مہینوں میں حج کی تیاری شروع کر دو۔ اللہ اکبر۔ حج اسلام کی جو بنیادیں ہیں 5، ان میں سے ایک ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اللہ کی گواہی دینا، توحید و رسالت کا اقرار کرنا، یہ پہلی، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اچھا، اس کی جو ترتیب ہے، اس ترتیب کے اندر بھی ایک باریک نقطہ ہے۔ پہلے اللہ رب العالمین نے توحید و رسالت کا یعنی لا الہ الا اللہ پڑھا، بندہ مسلمان ہو گیا۔ اب مسلمان ہونے کے بعد جو پہلا کام ہے، ہر بندے پر، امیر غریب پر، چھوٹے بڑے پر، ہر بندے پر سب سے بڑا جو فریضہ ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ کتنے پیسے ہوں، کتنا کیا ہو، کیا نہ ہو۔ پھر اس کے بعد ہے روزہ۔ روزے میں روزہ بالغ پر ہے، روزہ بیمار کو چھوٹ بھی جاتا ہے، عورتوں کو معاف بھی ہو جاتا ہے روزہ، لیکن ہر غریب امیر ساروں پر ہے۔ اور اس کے بعد باری زکوٰۃ کی۔ اب زکوٰۃ ہے صرف امیر پر۔ 2 فرائض، 2 اسلام کی جو بنیادی عبادات ہیں اس میں سے 2 امیر و غریب سب کے لیے ہیں، 2 صرف امیروں کے لیے، یعنی زکوٰۃ اور حج۔ اب یہ زکوٰۃ پہلے ہے کہ حج پہلے ہے، اس میں ٹھیک ہے فقہا نے اپنے اپنے حساب سے اختلاف کیا کہ فضیلت کس کی زیادہ ہے، لیکن یہ زکوٰۃ اور حج یہ ہیں دونوں عبادات امیروں کے لیے، جن کے پاس پیسے ہیں۔ مال نصاب کو پہنچ دے گا تو زکوٰۃ دے گا، اور استطاعت ہوگی سفر کی، پیچھے گھر والوں کے لیے خرچ چھوڑ جانے کی، تو حج کرے گا۔ اب نقطہ اس میں کیا ہے جس کی طرف میں توجہ دلانے لگا ہوں، جس کا کلمہ قبول ہو جائے نا، جس کا لا الہ الا اللہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، اللہ اس کو نماز کی توفیق دے دیتے ہیں۔ جس کی نمازیں قبول ہو رہی ہوتی ہے نا،
اس کو اللہ روزے رکھنے کی توفیق دے دیتے ہیں. جس کے نمازیں اور روزے کلمہ قبول ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ اس کو اللہ زکوٰۃ کی توفیق دے دیتے ہیں. جس کی زکاتیں دی ہوئی قبول ہو رہی ہوتی ہیں اس کو اللہ حج کی بھی توفیق دے دیتے ہیں. ان سارے اعمال کے اندر ایک تدریج بھی ہے. یعنی حج سب سے پہلے کلمہ پڑھتے ساتھ ہی کوئی بندہ حج کو نہیں جا سکتا، حج کی توفیق ہی نہیں. کلمہ پڑھا، پہلے نمازیں پڑھ، اب روزے رکھ، پیسے ہیں تو زکاتیں دے پہلے. اگر زکاتیں تیری توفیق مل گئی ہے، زکاتیں تیری ٹائم پر نکل رہی ہیں، قبول ہو رہی ہیں، اب اللہ تجھے. یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے. اللہ بندے کو روٹی کم کر کے نہیں آزماتے، رزق کم کر کے نہیں. اللہ رزق تو ساروں کو دے رہے، کافروں کو زیادہ دیتا ہے. اللہ کس بندے سے راضی ہے اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ نیکی کی توفیق کتنی ہے. جس کو نمازوں کی، روزے کی، زکوٰۃ، حج کی جتنی توفیق ملی ہوئی ہے نا، یہ اللہ کی رضامندی کی، اللہ کی خوشنودی کی دلیل ہے. اللہ رب العالمین ناراض ہو تو بندے سے روٹی نہیں چھینتا، ناراض ہو تو نیکی کی توفیق چھین لیتا. تو سب سے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو حج جیسی عظیم عبادت ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور، جو بندہ حج کو گیا اس نے کوئی گناہ، جھگڑا، کوئی اس نے فوش بات کچھ نہیں کیا، وہ ایسے ہے رجع کیوم ولدت امہ، اس آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے مزدلفہ کے میدان میں. آپ کو پتہ ہے حج کا طریقہ تو ہم یہاں سکھا نہیں سکتے، ابھی مناسک حج کا تو یہ بات نہیں. صرف حج کی فضیلت اور حج کی اہمیت پر، حج کے فلسفے پر چند باتیں عرض کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں تھے، مسکرائے، دعا مانگتے ہوئے مسکرائے. صحابی جو پاس کھڑے تھے غالباً سیدنا ابو بکر یا عمر تھے، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی آپ مسکرائے کیوں؟ آپ کی دعا میں ایسا کیا تھا کہ آپ کو، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی؟ کہا میں نے عرفات میں اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ بندوں کو، جو بندہ حج پر آئے نا، جو بندہ تیرے گھر کی زیارت کو آئے معاف کر دیں. جو بندہ حج پر آئے اس کو معاف کر دے، اس کے سارے گناہ معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کیا اور اللہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، جو تو میرے حقوق ہیں، حقوق اللہ جن کو ہم کہتے ہیں، یعنی بندے نے جو تو میرے بارے میں کوتاہی ہیں وہ معاف کرتا ہوں، لیکن بندوں کے حق معاف نہیں کرتا. بندوں کے حقوق اس کو جا کر دینے ہی پڑیں گے، ان کا حساب اس کو دینا ہی پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین امت کے لیے کتنا درد رکھنے والے، کتنی فکر رکھنے والے. مزدلفہ میں آ کے پھر دعا مانگی اللہ معاف کر، ان کے سارے گناہ معاف کر دے، اپنے حق بھی معاف کر دے، ان کو بندوں کے بھی معاف کر دے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا اچھا ہاں ٹھیک ہے، حج پر آئے ہوئے بندے کو، جس کا حج مقبول ہوا، جس کا حج مبرور ہوا، اس کی اگر بندوں کے حق میں بھی کوئی کوتاہی ہے نا، میں ان بندوں کو اپنی جناب سے کچھ نہ کچھ اضافی کمپنسیٹ کر کے ان کو راضی کر لوں گا، اس کو معاف کر دوں گا. اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ اللہ تعالیٰ نے حج مقبول حج کرنے والے کے حقوق اللہ بھی اپنے ذمہ لے لیے، معاف کر دی، حقوق اللہ معاف کر دی. تو میرے بھائیوں، یہ جو حج ہے نا، حج اور یہ عشق و مستی کا، دیوانگی کا ایک سفر ہے. جو چلے گئے ہیں اس سال، جن کو توفیق ہوئی، نصیب ہوا حج، اللہ ان کا قبول فرمائے. جنہوں نے ارادے نیتیں کی ہوئی ہیں، اللہ ان کی نیتوں کو بھاگ لگائے، ان کی نیتیں پوری فرمائے، وہ بھی حج کو جائیں. ساری زندگی ہم جس کعبے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، بندے کا دل کرتا ہے میں وہ کعبہ بھی دیکھوں. دیکھو اللہ کے لیے بندہ عبادات ساری کی ساری عشق و مستی، عبادات ساری کی ساری محبت کا اظہار ہے. اب تو محبتیں بھی وہ نہیں رہیں. وہ لیلا مجنو کی محبت پڑھو نا، لیلا مجنو کی کہانی، تو وہ ولی اللہ لگتے ہیں. لیلا مجنو کی کہانی اگر آج کوئی بندہ پڑھے نا، ان کی محبت کی داستان اتنی پاکیزہ، اتنی اچھی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ تو کوئی ولی اللہ تھے، یہ تو بڑے پارسا لوگ تھے، بڑے پہنچے ہوئے لوگ. ہماری محبتیں تو ڈیٹیں چل رہی ہیں، اور جو ہے نا ہمارے نوجوان کو، ہمارے بچوں کو کیا پتا محبت کیا ہوتی. لیلا مجنو کے قصے میں ہی وہ مجنو کہتا ہے لیلا کے گھر کے گرد چکر مارتا ہے، لیلا کے گھر کے گرد چکر مارتا ہے. دیکھنے والوں کو کہتا ہے مجنو تو تم مجھے پہلے ہی کہتے ہو، دیوانہ تو تم مجھے پہلے ہی کہتے ہو،
یہ جو میں اس کے گھر کے گرد چکر مار رہا ہوں، بار بار اس کی دیواروں کو چوم رہا ہوں، پاگل نہیں ہوں. یہ مت سمجھو کہ میں دیواروں کو چوم رہا ہوں، نہیں نہیں نہیں. یہ سمجھو پیرے لگائے ہوئے تھے نا لیلا کے گھر والا، وہ بھی محبت ایسی ہوتی ہے، رکاوٹیں آتی ہیں محبت میں، امتحان آتے ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں. تو لیلا کے گھر والوں نے، بھائیوں نے، بڑوں نے، مردوں نے پیرے لگائے تھے کہ خبردار کرو باہر نہ نکلے، مجنو کول پھٹکے نا. تو مجنو اب چکر مارتا ہے، دیواروں کو ہاتھ لگا لگا کر، چھو چھو کر دیواروں کو چومتا ہے، بوسے دیتا ہے، اور ساتھ کہتا ہے یہ مت سمجھو میں پاگل نہیں ہوں، میں ان دیواروں کو چومتا اس لیے ہوں کہ ان دیواروں کی نسبت میرے محبوب سے ہے، ان دیواروں کے اندر میرا محبوب رہتا ہے. میں اس محبوب کو دیکھ نہیں پاتا، اس تک پہنچ نہیں پاتا، میں اس محبوب کی نسبت سے جو گھر ہے، جو اس کا مسکن ہے، جو دیواریں ہیں، میں ان دیواروں کو چومتا ہوں. گویا حاجی بھی جب حج کو جاتا ہے، اب تو انٹرنیٹ بھی ہے نا، میڈیا بھی ہے، تو ہم نے تو حج کے منظر دیکھے ہوئے ہیں. وہ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بتانے لگے کہ ہم جس زمانے میں حج پر جاتے تھے نا، جب یہ کیمرے شیمرے موبائل نہیں تھے، تو جو حاجی جاتے تھے نا، کئی حاجی پہلی دفعہ جب کعبہ دیکھتے تھے نا بے ہوش ہو جاتے تھے. کئی ایسے تھے کہ وہ پہلی دفعہ دیکھتے تھے کعبہ، ہارٹ اٹیک آ جاتا تھا. کعبہ کی ہیبت. اب تو ہمارے لیے وہ اتنا کوئی منظر، اتنا کوئی رہا نہیں نا. تو کعبے کو جانا، اس کی جالیوں سے، اس کے غلاف سے لپٹ کر اپنا رخسار رگڑنا، اس کی دیواروں کے ساتھ اپنے جسم کو رگڑنا، حجر اسود کو چومنا، یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ کوئی مجنون ہی کر سکتا ہے نا، یہ کوئی محبت کا مارا ہی کر سکتا ہے نا. ہمیں پتہ ہے کہ اللہ اس کے اندر نہیں رہتا، ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کا گھر نسبت ہے، اللہ یہاں نہیں ہے. اللہ تیری محبت میں عرفات اور منا کے جو ہے نا مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہوں، اللہ تیری محبت میں اس سارے رش میں جو ہے نا کھجل ہو رہا ہوں، اللہ پسینے بہا رہا ہوں. اللہ یہ دیکھ، یہ لاس اینجلس نہیں ہے، یہ کوئی سوئٹزرلینڈ کے کوئی میدان نہیں ہے، یہ کوئی شمالی علاقہ جات کے کوئی سرسبز علاقے نہیں ہے، یہاں پہاڑ چشمے نہیں، چٹیل میدان. کبھی وہ تو اب وہاں پر عمارتیں بڑی بڑی بن گئی نا. اگر آپ جہاز سے جاتے ہوئے کبھی نیچے مکہ کو دیکھیں، کیا ہے؟ سنگلاخ پہاڑ، جلے ہوئے پہاڑ، پتہ نہیں اگتا. بواد غیر ذی زرع، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اللہ یہ جگہ جہاں پتہ نہیں اگتا، پانی نہیں ہے یہاں پر. اب بندہ کوئی یہ ویکیشن ڈیسٹینیشن کے طور پر تو جاتا نہیں ہے، وہاں جائے گا وہی وہاں پر کیا ہے؟ وہ ایک ادیب ہے، کتابیں لکھی، اس نے مر گیا، ممتاز مفتی. اس کی ایک کتاب تھی لبیک، بڑے لوگوں نے اس پر فتوے بھی لگائے، اس کو برا بلا کہا. تو اس کتاب میں اس نے اپنا حج کا سفر لکھا. وہ تھا کوئی صوفی مزاج آدمی تھا. اس نے اللہ کے گھر کو، اس نے کہا وہاں ہے کہ وہاں صرف ایک کالا کوٹھا ہے، اس کالے کوٹھے کو دیکھنے لوگ جاتے ہیں. اور بات ایسی ہی ہے، اگر دیکھا جائے وہی چونا، وہی گارا، وہی مٹی، وہی اینٹیں انسانوں کا بنایا، وہ خود بنایا. پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اس کے بعد اس امت کے لوگوں نے، مشرکین مکہ نے تعمیر کیا، اور بعد میں ہر دور میں اس کی تعمیر بہتر سے بہتر کی جاتی رہی. ہم کیوں جاتے ہیں اس کی طرف؟ کیوں حجر اسود کو چومتے ہیں؟ اللہ میں وہ گھر دیکھنا چاہتا ہوں جس گھر کی طرف منہ کر کے میں تجھے سجدے کرتا تھا، پیشانیاں رگڑتا تھا. اللہ تیرے نام پر زکاتیں دی، اللہ تیرے نام پر بھوک پیاس برداشت کی. اللہ اب میں وہ گھر دیکھنا چاہتا ہوں جس گھر کی نسبت تیرے ساتھ ہے. پھر حاجی جب وہاں جاتا ہے تو یہ جو حاجی کی وہ کیفیت ہے کہ میں کعبہ آنکھوں سے دیکھوں، اس کعبے سے لپٹ کر رہوں اور اللہ تجھ سے مانگوں، مجھ میں کوئی ایک احساس پیدا ہو اپنے محبوب سے ملنے کا، کہ یہ محبوب کے در و دیوار ہیں، یہ اس کی نسبت سے جڑے ہوئے گھر. تو یہ جو سفر ہے، یہ عشق و مستی. اللہ تعالیٰ نے اس کی حج کی فضیلت کے بارے میں نا، حج کی اہمیت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ بات بیان کر دی. ابراہیم علیہ السلام نے جب گھر بنا دیا، اللہ کا یہ واذن فی الناس بالحج، اللہ نے کہا حج کے لیے لوگوں کو بلاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے سوچا یہ کہاں سے آئیں گے، اس بے آب و گیا وادی میں کہاں سے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم تمہارا کام ہے، ندا لگاؤ، من کل فج عمیق یاتیک من کل فج عمیق. یہ ہر جگہ سے آئیں گے لوگ، دیکھنا دور دراز سے آئیں گے، اپنی پیدل آئیں گے، سواریوں پر آئیں گے، بحری جہازوں پر آئیں گے، ہوائی جہازوں. ابراہیم تجھے کیا پتا کہاں کہاں سے لوگ آئیں گے؟ لیشہدوا منافع لہم. اب کسی بندے کو یہ سمجھایا نہیں جا سکتا سوائے اس کے جس نے حج کیا ہے، جس نے عمرہ کیا ہے،
کسی نئے بندے کو یہ سمجھایا نہیں جا سکتا کہ حج کے فائدے کیا ہیں. اللہ نے بھی کہہ دیا. افریقہ کے کسی بندے کو آپ سمجھانا چاہیں جس نے کبھی آم نہ کھایا ہو, کسی ایسے علاقے کے بندے کو جہاں آم نہیں پیدا ہوتا, اس کو آپ بتانا چاہیں آم ایسا ہوتا ہے, وہ کیسا ہوتا ہے, پیلے رنگ کا. وہ پیلے رنگ کی تو خوبانی بھی ہوتی ہے, نہیں لمبا ہوتا ہے, لمبا تو کیلا بھی ہوتا ہے, نہیں میٹھا ہوتا ہے, میٹھا تو پائن ایپل بھی ہوتا ہے. ارے بھائی کیسا ہوتا ہے آم, کھا کے دیکھ لے. جب تک تو کھائے گا نہیں نا تجھے نہیں پتا چلے گا آم کیسا ہوتا ہے. اللہ نے بھی یہی کہا لیشہدوا منافع لہم, جب تک کوئی حج کو جائے گا نہیں نا, خود مشاہدہ نہیں کرے گا نا, اس کو نہیں سمجھایا جا سکتا حج کیا ہوتا ہے, حج کے فائدے کیا ہیں, حج کے ثمرات کیا ہیں, حج کا سفر کیسا ہے, حج میں مزے کیا ہیں, حج میں عشق اور مستی, حج میں دیوانگی کیا ہے, یہ محبت کی کیفیت کیا ہے, یہ نہیں سمجھایا جا سکتا. ہاں لیکن ایک بات جو سمجھنے کی سمجھانے کی ہے وہ کیا ہے کہ یہ وہ گھر ہے اللہ کا. ان اول بیت وضع للناس, زمین پر سب سے پہلے جو عمارت تعمیر ہوئی, زمین پر پہلے فرشتے تھے, فرشتے بھی عبادت کرتے تھے. کہاں عبادت کرتے تھے؟ اسی جگہ پر کرتے تھے. پھر اللہ نے زمین پر انسان بسائے. آدم علیہ السلام کو کہا یہ گھر بناؤ. آدم علیہ السلام نے گھر بنایا. فرشتوں کو کہا تم اپنا یہ گھر چھوڑ کر عبادت کا بیت المعمور پہ آ جاؤ, اسی کی سیدھ میں آسمانوں کے اوپر اب تم اپنی عبادت کی جگہ بناؤ. اب یہ عبادت کی جگہ انسانوں کی. سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا. نوح علیہ السلام کا جب وہ طوفان آیا, اس طوفان میں اللہ کا ایک گھر بھی بہہ گیا, اس کے نشانات مٹ گئے. پھر ابراہیم علیہ السلام آئے, اللہ نے ہجرت کرائی, عراق سے چلے, ہجرت کروائی, اس جگہ پر لا کے چھوڑا, کہا اب میرا گھر بناؤ. پھر ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا. اب یہ جو حج کو ہم جاتے ہیں نا, یہ سارا حج, یہ لباس, یہ ایک دھوتی ایک چادر پہن کر, یہ لباس یہ کس کا لباس ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا. یہ جو زبان سے کلمہ جاری ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک, یہ کس کا کلمہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. یہ صفا مروہ کو بھاگتے ہیں, سعی کرتے ہیں, رمی کرتے ہیں, یہ کون ہے؟ یہ سارا آل ابراہیم کی ادائیں, ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں. یہ حج ابراہیم علیہ السلام کی نسبت ہے. نہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور ان کے بیٹے, اس پورے خاندان کی, آل ابراہیم. درود ہم پڑھتے ہیں, نام اس کا کیا ہے؟ درود ابراہیمی. نماز میں بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہ نے کہا جیسے قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم, جیسے لقد کان لکم اسوۃ حسنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے, ایسے ابراہیم اسوہ حسنہ ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ, ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں, ملت ابراہیم علیہ السلام کی. یہ جو حج ہے, اس حج کی ایک ایک سنت, اس حج کا ایک ایک رکن, اس حج کی ایک ایک عبادت, یہ وہ ادائیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے ہیں. اب ہم حج کو تو جا نہیں سکتے فی الحال, اللہ تعالیٰ جس کو لے جائے توفیق دے وہ جائے, جو گیا ہے اللہ ان کا قبول کرے. اب یہ دور, یہ سیزن, یہ دن, یہ حج کے ہیں. اس میں حاجی جو چلے گئے ہیں وہ وہاں حج کریں گے. جو ہم یہاں پیچھے ہیں ہم کیا کریں گے؟ ہم ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ذی الحجہ کے 10 دن گزاریں گے. ہم ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں قربانی کریں گے, ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا. اور یہ تو ہماری سمجھ لیجئے کوتاہی ہے, سستی ہے کہ ہم صرف ان ایام میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. جب قرآن پڑھو قرآن میں ابراہیم کا تذکرہ, اللہ کہتے ہیں ابراہیم کا تذکرہ کرو, ابراہیم کی باتیں بتاؤ. تو اصل کام کیا ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو پہچانیں, اس حج کی نسبت سے, اس قربانی کی نسبت سے, ان دنوں کی نسبت سے ابراہیم علیہ السلام کو پہچانیں. وہ ابراہیم جو جد الانبیاء ہیں, جو امام الانبیاء ہیں علیہ السلام. آپ کو معلوم ہے قربانیوں کی داستان, امتحان, کسی امتحان سے بھاگے نہیں, کسی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, پے در پے اللہ نے آزمایا, امتحان لیے. کسی امتحان میں یہ نہیں کہ اللہ میں نہیں دیتا. دنیا میں دیکھ لیجیے, امتحان سے بھاگنے والا کبھی پاس ہوا؟ امتحان میں بیٹھنے والا ہی پاس ہوتا ہے, اور اچھے نمبر بھی وہی لیتا ہے جو بیٹھتا ہے, جو ویسے ہی بھاگ گیا.
ایک تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیوں ہے بار بار؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 4 دفعہ ہے قرآن میں. ابراہیم علیہ السلام کا شروع سورہ بقرہ سے کرو قرآن کے آخر تک ہر سورت میں ہر پارے میں ابراہیم کا تذکرہ ملتا ہے. ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایک ادا اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک ایک بات کا تذکرہ کیا. سب سے بڑی بات کیا ہے؟ امتحانات شروع سے آخر تک. یہ ایک قربانی نہیں تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے مینڈے اپنے بیٹے کے گردن پر پھیرنے لگے تھے اور مینڈا آ گیا تھا، نہیں، ساری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں سے، امتحانات سے بھری ہوئی ہے. پہلا سبق بندو کیا ہے؟ زندگی امتحانات سے بھری ہوئی ہے. امتحانوں سے بھاگنے سے کچھ نہیں ہوگا، سامنا کرو ڈٹ کر مشکلات کا. جو دین کے راستے میں آئے کیا ہی بات ہے، اللہ کی طرف سے دعوت دین توحید کے ضمن میں آئے تو کیا ہی بات ہے. نہیں تو دنیا تو ہے ہی امتحان، دنیا تو ہے ہی آزمائش، دنیا تو مانگتی قربانی. اللہ اکبر. اور پھر ابراہیم علیہ السلام، کیا یہ کسی ذات کا تذکرہ ہے؟ کیا یہ کسی ایک انسان کا تذکرہ ہے؟ ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم تو ایک پوری امت تھے، ابراہیم تو پوری ایک جماعت تھے، ابراہیم تو ایک کردار کا نام ہے. گویا یہ دوسرا پیغام ہے. انسان چلے جاتے ہیں، انسان فوت ہو جاتے ہیں، کردار نہیں فوت ہوتے، کردار زندہ رہتے ہیں. ابراہیم جیسا کردار، ابراہیمی کردار ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. براہیمی نظر بڑی مشکل سے ہوتی ہے مگر پیدا، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. ہاں اقبال، کون اقبال کی شعروں کی تشریح کرے؟ جمعے میں ہم سے قرآن حدیث کی تشریح پوری نہیں ہوتی، ہم شعروں کی تشریح شروع کرنے، لوگ کہیں گے جی مولوی صاحب آپ کس طرح پڑھ گئے. ابراہیم علیہ السلام، ان کی سیرت کے کمالات کیا ہیں؟ ایک تو دین، توحید، دعوت، اپنا کنبہ قبیلہ، اپنا خاندان، بیٹا، بیوی، باپ کے ساتھ تعلق، بادشاہ سے کیسے نبڑے، باپ سے کیسے پیش آئے، ہجرت کیسے کی، اللہ کا گھر کیسے بنایا، دعائیں کیا مانگی، بڑھاپا، نہ بیوی اس عمر میں ہے کہ اولاد ہو سکے، نہ خود 100 سال اپنی عمر ہے، 80 سال بیوی کی عمر ہے، اللہ سے بیٹا مانگو اور اللہ نے دے بھی دیا. دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں کیا کیا کچھ نہیں چھپا ہوا. الغرض ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، یہ جس نے قربانی کرنی ہے، جس نے حج پہ جانا ہے، جس نے یہ دن گزارنے ہیں، اس کے لیے سب سے ضروری کیا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنائے. پھر جب بندہ قربانیاں دیتا ہے انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امام بنا دیا. امام کس کا؟ عراق کا، شام کا، مصر کا، عرب کا؟ نہیں، للناس اماما، ایسے امام بنائے. یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے، صرف آسمانی مذاہب نہیں، ہندو کہتے ہیں ابراہیم ہمارے. ہندوؤں کا عقیدہ ہے، ہندوؤں کا جو رام ہے نا، رام، وہ کہتے ہیں یہ رام اصل ابرام تھا، ابرام سے رام بن گئے. وہ اب اپنے دیوتاؤں میں ابراہیم، ان کی دیوی ہے سرسوتی، وہ کہتے ہیں یہ سرسوتی اصل میں تم مسلمان جس کو سارا کہتے ہو نا، یہ سارا سوتی تھی، یہ سرسوتی ہے ہماری دیوی. وہ سارا کو، ہاجرہ کو، ابراہیم کو اپنے دیوتاؤں میں تلاش کرتے ہیں. مشرکین مکہ، وہ ابراہیم جو بتوں کو توڑنے والے تھے، 360 بتوں کے پجاری، وہ بھی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم کو کوئی نسبت دینے کی ضرورت نہیں تھی. ابراہیم نہ یہودی تھے، تم یہودی. موسیٰ علیہ السلام 1500 سال بعد آئے ابراہیم کے، عیسیٰ 3000 سال بعد آئے. کیوں کہتے تھے؟ کیوں یہودی خود کو ابراہیمی کیوں کہتے ہیں؟ عیسائی خود کو ابراہیمی کیوں کہتے تھے؟ مشرکین مکہ ابراہیمی کیوں کہتے تھے؟ ہماگیر شخصیت، ایسی شخصیت جس کی زندگی کے اندر دین اور دنیا کے کمالات ہیں، جس کی زندگی موٹیویشن سے بھری پڑی ہے، جس کی سیرت کے اندر کتنے بکھرے موتی جمع ہے. ایسی ہماگیر شخصیت ہو تو لوگوں کے دل کھنچتے ہیں نا اس کی طرف. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں نا. اللہ اکبر. کوئی دوسرے طبقے کے لوگ بھی آئے ہوں گے، میں نام زیادہ لینے کا قائل نہیں ہوں لیکن بات سمجھانے کے لیے کرتا ہوں. مشرکین مکہ جو تھے نا، ان میں سے جو بندہ بت پرستی چھوڑ دیتا تھا نا، بت پرستی چھوڑ کر رب پرستی پہ لگ جاتا تھا، اس کو کیا کہتے تھے؟
صابی کہتے تھے بے دین ہو گیا، صابی ہو گیا. ہم ابراہیمی ہیں، یہ صابی ہے. آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم قادری ہیں، یہ وہابی ہیں. کیوں بھائی؟ شیخ عبد القادر جیلانی، کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں، امام ابن تیمیہ، امام بخاری، کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں ہر طبقے کے لوگ ان پر مجتمع ہو جاتے ہیں. آج قادری جس کسی کو پوچھو کہ شیخ عبد القادر جیلانی سنی تھے، شیخ عبد القادر جیلانی وہابی تھے، شیخ عبد القادر جیلانی، جس کا جو دل کرتا ہے قادری ہونے کی نسبت سے خود کو وہ کہتا ہے. حالانکہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب کوئی نہیں پڑھے گا. ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت ہے، اس دعوت کو مشرکین مکہ نہیں مانتے تھے، نسبت ابراہیم سے کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، انہوں نے بتوں کو سجایا. غنیت الطالبین، میں تو ایک مولوی صاحب کی بات پر حیران ہوا، کہتے ہیں غنیت الطالبین تو شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہی نہیں. میں کہا چلو فتوح الغیب لے آؤ، اگر غنیت الطالبین ان کی نہیں ہے فتوح الغیب لے آؤ. بڑی بات، فتوح الغیب کھولو. شیخ عبد القادر جیلانی نے گمراہ فرقوں کا تذکرہ کیا نا. کچھ باتیں عوام میں کرنے والی ہوتی نہیں ہیں، لیکن یہاں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی فتوح الغیب میں گمراہ لوگوں کا تذکرہ کرتے کہتے ہیں حنفی گمراہ ہیں، کر لو. یہ سارے ترکی کے، پاکستان، انڈیا کے جتنے لوگ ہیں یہاں بریلوی دیوبندی طبقے کے، یہ فقہ میں کون ہے؟ حنفی ہے نا. شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے گمراہ ہے. 11ویں کھاتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی. شیخ عبد القادر جیلانی کے عقیدے کو کشف المحجوب نہیں پڑھتے. علی اجویری کا مزار بڑے سے بڑا کرتے جائیں گے، دربار آگے تک لے جائیں گے، سارا شہر دربار بنا دو، کشف المحجوب نہ پڑھنا. پہلے تو کہتے تھے عربی چاہیے، فارسی جو سانو سمجھ نہیں آتی، وہ اردو ترجمہ ہو گیا، ہوں تے پڑھ لو. وہ علی اجویری کیا کہتے تھے، کس کی دعوت، ان کی دعوت کیا تھی، ان کی تبلیغ، وہ نہیں پڑھنی. خود کو داتا کی نسبت سے حجویری کہلوانا ہے، خود کو شیخ عبد القادر جیلانی کی نسبت سے قادری کہلوانا ہے، دوسروں کو وہابی کہہ کے بدنام کر دو. محمد بن عبد الوہاب جنہوں نے توحید کی دعوت دی، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر اپنے علاقے سے بغاوت کی، لوگوں سے لڑے جھگڑے. آج یہاں پاکستان میں ایک بندہ اٹھتا ہے، کہتے جی ساڑھے کو پیسے لے لو، دوبارہ مزار بنا دو. وہ جو سعودیہ میں، عرب میں جو قبے جبے جو گنبد مزار جو بنے ہوئے تھے توحید کی دعوت سے، محمد بن عبد الوہاب، اور محمد بن عبد الوہاب کی نسبت سے کسی کو وہابی کہنا ہونا تو ان کا اصل نام محمد تھا، کہو محمدی کہا کرو. وہابی تو اس کے باپ کا نام تھا، محمد بن عبد الوہاب. ان کی دعوت سے وہاں شرک کا، بت پرستی کا خاتمہ ہوا، قبے مزار، اونچی قبریں گرا دی گئیں. وہی طریقہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، شاگرد تھا، اس کو بلایا، کہا ادھر آ. صحیح مسلم کی روایت ہے، کہا میں تمہیں اسی کام پر نہ بھیجوں جس کام پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. سبحان اللہ، آپ کو اللہ کے نبی نے جس ڈیوٹی پر لگایا وہ ڈیوٹی آپ مجھے، کیا بات ہے. کہا جاؤ جس ایک بالش سے اونچی جس قبر کو دیکھو اس کو برابر کر دو، جہاں کوئی تصویر دیکھو اس کو مٹا دو. تو یہ قبریں تو جو برابر، یہ تو اب ہماری پاکستانی گورنمنٹ کی بھی مجبوری بن گئی ہے. آپ یہ ویلنشیا میں چلے جائیں، جتنے بڑی بڑی نئی سوسائٹیاں بن رہی ہیں وہاں قبرستانوں کے باہر اب تو سرکار نے لکھ کے لگا دیے پکی قبر بنانی منع ہے. کیوں؟ سمجھ لگ گئی ہے بھائی، یہاں تو انسانوں کے لیے جگہ زندہ کے لیے نہیں بچتی، پکی قبریں بنانی شروع کر دو، زمین تو ساری قبرستان بن جائے گی. یہ تو اللہ کا طریقہ ہے کہ کچی مٹی کی قبر بناؤ، پچھلوں کے نشان مٹتے جائیں، اللہ اگلوں کو بساتا جائے. قبریں تو نشان زد کرنے کے لیے نہیں، پکی کرنے تو دور کی بات ہے، چونا ملنے کی اجازت نہیں. اللہ اکبر. بات اور طرف نکل گئی ہے. ایک بات اور میرے ذہن میں آ گئی، پچھلے دنوں مطالعے میں سے گزری. ہم کہتے ہیں نا قبروں کی زیارت کو نہ جاؤ، زیادہ نہ جاؤ، ویسے جانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع کر دیا تھا، پھر بعد میں آپ نے اجازت دے دی، کہا موت کو یاد کرو جاؤ. لیکن عورتیں نہ جائیں، اکیلی نہ جائیں. لعنت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لعنت کی، لعنت ہے ان پر جو اکیلی قبروں کی، مزاروں کی زیارت کو جاتی ہیں عورتیں. ہاں کسی بندے کے ساتھ چلی جائے اجازت ہے، لیکن ایسے ہی قبرستانوں میں جانا، وہاں جا کر بیٹھے رہنا، اور یہ جائز نہیں. اب یہ جو لوگ جن کو لگتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی بھی قبروں کا کاروبار کرتے تھے اور ان کے نام کے اوپر 11ویں اور قبروں کی جو ہے نا وہ چندے غلے کھاتے ہیں، ان کے نزدیک تو قبروں پر ساری دھمالیں ڈالنے اور قبروں پر سارے جو ہے نا عرس منانے وہ کون آتی ہیں؟ عورتیں.
ان کے امام اس طبقے کے بڑے امام، ہم تو ادب سے نام لیتے ہیں بھائی، کوئی مخالف بھی ہو تو جو بھی ہو، احمد رضا خان صاحب بریلوی، ان کی کتاب ہے احکام شریعت، سوال و جواب ہے، لوگوں کو دین سکھانے کے لیے انہوں نے کتاب لکھی ہے، سوال لوگوں کے سوال ہے۔ ایک بندے نے سوال کیا، اس نے کہا جی کوئی خاتون اجمیر شریف جانا چاہے زیارت کے لیے تو اس کو کیا ثواب ہوگا؟ اچھا میری بات پر یقین نہیں آتا، پڑھنے پڑھانے کا تو خیر ہمارے یہاں ذوق ہی نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو کوئی میری بات پر یقین نہ ہو تو چیلنج ہے، جاؤ جا کے کتاب کھولو احکام شریعت، حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی فتویٰ موجود ہے، کہتے ہیں بھئی یہ جو عورت اجمیر شریف جانے کے لیے گھر سے پاؤں باہر نکالے گی، ثواب ہونا تو بعد کی بات ہے، پہلے یہ گنو قدم باہر نکالنے پر اس پر لعنتیں کتنی برسیں گی۔ اپنے بڑوں کی، اپنے بزرگوں کی دعوت تو دیکھو، ان کا طریقہ تو دیکھو، خود کو ابراہیمی کہلوا لینا، ہندو بھی ابراہیمی کہلواتا ہے، یہودی بھی ابراہیمی ہونے کا دعوے دار ہے، عیسائی بھی ابراہیمی ہونے کا دعوے دار ہے، مسلمانوں کو تو خود ملت ابراہیم کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اصل ابراہیمی ہے کون؟ جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر ہے، جو ان کی دعوت ان کے طریقے پر ہے۔ قادری بنو، چشتی نقشبندی سہروردی بنو، حجویری بنو، بریلوی بنو، حنفی بنو، مالکی شافی بنو، کوئی حرج نہیں ہے، حنیفم مسلمہ، لیکن ابراہیم کی طرح مسلمان رہو۔ اس بنیاد پر لڑائی جھگڑا اختلاف تفرقہ نہیں پیدا کرو، نسبت ہے کسی سے بھی رکھ لو، لیکن اس نسبت کا مان یہ رکھو، اس کی دعوت، اس کی تبلیغ، اس کی جو سنت ہے اس پر بھی عمل کرو۔ اقول قولی ھذا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قربانی سے پہلے ایک جمعہ باقی ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہم قربانی کے حوالے سے اور ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے قربانی، اس کے فلسفے اور اس کے احکام و مسائل پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ ہمارے یہاں اجتماعی قربانی کا اہتمام ہر سال ہوتا ہے، تو اس کے اندر آپ کو بر وقت حصہ لینا چاہیے۔ جو احباب سستی کرتے ہیں، لیٹ ہوتے ہیں، پھر ان کو دوسرے تیسرے دن یا پہلے دن آخری وقت میں حصہ ملتا ہے، پھر وہ ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ ہمارا جو ہے نا آپ نے لیٹ کر دیا۔ تو بھائی اب اس وقت تک بہت ساری قربانی کی بکنگ ہو چکی، تو آپ اس میں بر وقت حصہ لیا کریں، تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ مسجد کے لوگوں کا، مقامی لوگوں کا فائدہ اس میں زیادہ سے زیادہ ہو۔ لیکن الحمدللہ ہمارا قربانی کا سلسلہ اچھا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ لوگ دور دور سے بھی آتے ہیں اور اس میں اپنے حصے ڈلوا دیتے ہیں، تو کئی دفعہ مقامی لوگوں کا جو ہے نا وہ حصہ اس میں رہ جاتا ہے، تو میں اس لیے آپ کو خاص توجہ دلاتا ہوں کہ آپ اس میں بر وقت حصہ لیں، تاکہ آپ کا یہ شکوہ نہ رہے کہ ہمیں دیر سے مل۔ ایک دوسری بات، بارشیں چونکہ بے وقت ہوئی ہیں، جو گندم ہے وہ اٹھانے میں کسانوں کو دیر ہوئی ہے، اور کچھ فقدان بھی ہے گندم کا، اور حالات جیسے بھی ہیں، تو ہمارا جو دسترخوان ہے السلام فوڈ بینک، جو پہلے یہاں مسجد کے باہر ہی لگا کرتا تھا، آج کل یہ ایک گلی پرے ذرا روڈ کے پاس لگتا ہے، روزانہ دوپہر کو وہاں کوئی 500 سے زائد افراد کھانا کھاتے ہیں۔ ہمارا روزانہ وہاں 3 من کے قریب آٹا لگتا ہے۔ ریاکاری سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، لوگ کئی نام لینا اپنا پسند بھی نہیں کرتے، لیکن ایسے اللہ کے بندے ہیں۔ ایک شخص وہ آج کل کسی مسئلے سے دوچار ہیں، پہلے وہ روزانہ 1 من آٹا دے رہے تھے، ایک اور شخص تھا وہ ہفتے بعد کوئی 1 آدھی بوری دے دیتا تھا، اور اسی طرح جب گندم کے دن آتے تھے تو عشر اکٹھا ہوتا تھا، تو ہمارے پاس 50-60 من گندم اکٹھی ہو جاتی تھی۔ لیکن اس دفعہ آٹے کی بڑی قلت ہے، شارٹیج ہے، آٹے کی وجہ سے ہمارے دسترخوان پر جو ہے نا ہمارا خرچہ اخراجات بہت بڑے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں کی زمینیں ہیں، زمیندار ہیں، کسان ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنی فصلوں کا جو عشر ہے نا اس میں اس دسترخوان کو، ہمارے اس پروجیکٹ کو یاد رکھیں، اور جو آپ شہری لوگ ہیں آپ سے میری خاص گزارش ہے، یہ بہترین صدقہ ہے۔ صبح آپ نے آٹا دینا ہے، دوپہر کو روٹی پک کے وہ لوگوں کے پیٹ میں چلے جانی ہے، یعنی یہ کوئی ایسا صدقہ نہیں ہے کہ آپ نے دینا ہے، اچھا پتہ نہیں کب لگے گا، کب خرچ ہوگا، کب کیا ہوگا، یہ فوری کا فوری نقد سودا ہے۔ تو اس آٹے کی مد میں خصوصی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہمارے دسترخوان پر سارے مزدور، مسکین، مفلوق الحال لوگ، مسافر وہاں کھانا کھاتے ہیں، تو آپ اس میں ضرور حصہ ڈالیں۔ اور قربانی کے اندر بھی قربانی وقف کریں، جس بندے کے پاس بھی 1 سے زائد قربانی کرنے کی استطاعت ہے نا، یہیں ہمارے پاس قربانی والے دن جو قربانی کی اس ساری معاونت میں جو عملہ لگا ہوتا ہے وہ سارے بھی مستحقین ہیں۔
پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس سال بھر کے دوران مختلف لوگوں کی ایک فہرست ہے، ایسی فیملیز ہیں بیوہ یتیم، ان کے لیے ہم ویسے بھی تعاون بھیجتے ہیں مسجد کی طرف سے. قربانی آتی ہے، عید آتی ہے، رمضان آتا ہے، تو اس وقت ہمیں خاص ان کے ساتھ اہتمام سے بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جن کو ہم نے پوری قربانی عطیہ کرنی ہوتی ہے. وہ آپ کے تعاون سے ہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ فلاں بندے کو ایک گھر ہے بیوہ کا، ان کو ایک بکرا عطیہ کر دو. وہ کون کرے گا؟ آپ جیسے کوئی بندہ ہوگا، اس میں آپ نے 4 قربانیاں 5 کرنی ہے، ایک قربانی عطیہ کر دیں، وقف کر دیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یعنی خود اپنے گھر میں قربانی کرنا ایک الگ جگہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور بھی تقسیم کیا کرتے تھے. بھئی یہ جانور فلاں کے گھر بھیج دو، یہ فلاں کے گھر بھیج دو. زندہ جانور، قربانی کا گوشت تو تقسیم کرنا ہی کرنا ہے، قربانی کے جانور تقسیم کرنا بھی سنت ہے. تو ان باتوں کی طرف توجہ کیجیے. اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو، حسنات کو قبول و منظور فرمائے.